الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا وبحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و واجب قابل صدر عزت و احترام و تکریم محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، نہایت محترم المکرم ڈاکٹر عارف خان ساقی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر زینت صاحبہ، اور آج کی اس مجلس کے روح رواں اور جن کے خطاب کو آپ سماعت کریں گے ہمارے نہایت محترم ڈاکٹر محمد اسماعیل بدایونی صاحب. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے ایک ہونہار شاگرد کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ذکر کیا، اور یہ اس ادارے کے لیے بھی ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ بھی چاہیں تو آپ اسماعیل بدایونی بن سکتے ہیں. جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر نہ کھو. اگر کرنا چاہو تو یہی انوائرمنٹ ہے، یہی ماحول ہے، یہی یونیورسٹی ہے، آپ یہاں سے تیار ہو کر جا سکتے ہیں. لیکن نہیں چاہو تو گھومتے رہیں پھرتے رہیں، صبح آئیں اور شام کو گھومتے پھرتے ہوئے واپس چلے جائیں. تو بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ترغیب بھی دی ہے بچوں کو کہ اسی ادارے سے کامیاب و کامران ہو کر گئے ہیں. بہت عالی شان خدمت کی ہے، اور خدمت بھی اس موضوع پر کی ہے کہ جو رہتی دنیا تک یاد بھی رکھی جائے گی اور اس کے اثرات و برکات بھی لوگ حاصل کریں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم آغاز جو ہے وہ ایک برکت کے لیے فرمائیں گے، ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے مفصل. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ایک لازم و ضروری ہے کہ انسان زندگی کیسے بسر کرے. ہر شخص کی طبیعت کے اندر ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے کہ یار میں کیسے زندگی بسر کروں، میں کس جیسا دکھوں. تو قرآن ذیشان نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا اے بندہ مومن مسلمان، تمہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بادشاہ سے لے کر، ایک تاجر سے لے کر، ایک شوہر سے لے کر، ایک والد گرامی سے لے کر، ایک نانا سے لے کر، ایک دوست اور رفیق سے لے کر، کسی بھی پہلو میں دیکھیں، کسی بھی شعبے میں دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اکمل و کامل نظر آئیں گے. بچوں کا چونکہ خاص موضوع ہے، خاص ٹاپک ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے وضاحت کی ہے کہ چونکہ برائے اطفال و طفلان ہے، کسی بھی اعتبار سے کہیں تو بچوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اور طبیعت مبارک کیسی تھی. حضور علیہ السلام نے ہمیشہ بچوں کو بڑی اہمیت دی. ہم کہیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ کسی تقریب میں ہوتے ہیں، کسی شادی میں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو شکوہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھائی سلام نہیں کرتا بچہ. بھائی کیا سکھایا تم نے اپنے بچے کو؟ سلام ہی نہیں کرتا بڑوں کو. یہ جو میں نے سنا ہوا آپ نے. لیکن ہمارے اسلام نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان فسلم علیہم. حضور نے انتظار نہیں کیا، حضور بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بچوں پر سلام کیا. تو یہ سب سے پہلی ترغیب یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے اہمیت دینی ہے، آپ نے ان کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ فرمانے کسی بھی اعتبار سے.
دوسرا حضور علیہ السلام کا ایک تو سلام کے اعتبار سے تھا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی، جیسے مثال کے طور پر کوئی پھل آتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو زور دیا کرتے تھے، خاص طور پہ جو چھوٹا بچہ ہوا کرتا، اور اس کے بعد کبھی کوئی کھجور ہوتا، کوئی بھی چیز ہوتی، فرمایا تہابو، فرمایا ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، گفٹس ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے زیادہ اچھا بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی کے اندر بھی، میری زندگی کے اندر بھی، بچپن میں اگر کسی نے آپ کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا ہوگا شفقت کے ساتھ اور کسی نے کوئی چھوٹی سی بھی چیز ٹافی بھی دی ہوگی تو آپ یاد کریں گے کہ ہاں یار اس وقت انہوں نے مجھے ٹافی دی تھی، انہوں نے مجھے کھڑے ہو کر طریقے سے سلام کیا تھا، توجہ دی تھی۔ تو سب سے بنیادی چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بچوں کے اعتبار سے ہے، وہ بچوں کو توجہ دینا اور بچوں کو اہمیت دینا، بچوں کو محبت دینا، بچوں کو پیار دینا، ان کو سلام کرنا، ان کو ہدیہ دینا۔ اور بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور پر کیا کرتے تھے، یہ تو کئی روایات ملیں گی، اتنی روایات ہیں کہ ان کو اگر ذکر کیا جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، کہ حضرات حسنین کریمین کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کے لے جا رہے ہیں، لیکن صرف حضرات حسنین کریمین کو نہیں بلکہ کوئی بھی بچہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبیداللہ بن عباس، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ تو حضور جب کسی سفر سے تشریف لاتے بچوں کو سواری پر بٹھاتے، ان کو خوش کرتے، ان کو محبت دیتے، ان کو پیار دیا کرتے تھے۔ اور حضرات حسنین کریمین تو ممبر پر بھی کبھی کبھی نماز کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ خاص طور پر سجدہ بہت طویل ہو گیا تو ہم نے بعد میں پوچھا تو فرمایا کہ میرا نواسہ میرے کندھے پر تھا اور میں نے اس کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر امامہ بنت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں وہ کندھے پر سوار تھی، ان کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا۔ کبھی ان کو نماز کے آگے رکھتے پکڑتے اور نماز پڑھتے سجدہ کرتے، کبھی پیچھے ہٹاتے۔ تو یعنی نماز اتنی بڑی عبادت ہے، خطبہ اتنا بڑا اہم ترین کام ہے، لیکن اس کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کی وہ شفقت و محبت کو کبھی جو ہے نہیں ترک کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نماز کو مختصر کر دیا، عرض کیا رسول اللہ نماز آج بہت مختصر ہو گئی، فرمایا کہ پیچھے خواتین تھی، کسی بچے کی رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ نماز کو میں لمبا نہ کروں، یہ بچہ رو رہا ہے۔ تو بچوں سے اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی محبت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے شفقت فرمائی لیکن بچوں سے بہت زیادہ پیار فرمایا، اتنا زیادہ شفقت و محبت۔ اس سے بھی آگے چلے جائیں، ایک بچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو ایک بچہ کہیں سے بکتا بکتا غلام آپ کے پاس آ گیا، آپ نے حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کام لیتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس بچے کے والد اور چچا آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارا ہے اور آپ اس بچے کی جتنی بھی چاہے قیمت لے لیں اور اس بچے کو ہمیں واپس کر دیں، اس کی ماں ہو رہی ہے، اس کا خاندان تڑپ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا یہ بچہ ہے، آپ اس کو ایسے ہی لے کے چلے جائیں، آپ کو بالکل میں اجازت دیتا ہوں، لیکن آپ اتنا تھوڑا سا کر لیں کہ اس بچے سے پوچھ لیں کہ یہ جائے گا بھی یا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بیٹا تمہیں مبارک ہو، تم آج آزاد ہو رہے ہو، غلامی سے آزادی مل رہی ہے اور تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، یہ تمہارا خاندان سارا آیا ہے۔ وہ بچہ جو غلام بن کے آیا تھا، ہمارے ہاں تو اگر کوئی ملازم بچہ چھوٹا سا آ جائے، آپ دیکھتے ہیں کتنے میڈیا کے اندر خبریں آتی ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو جو پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر فلاں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کتنی زیادہ بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات کہانیاں ملتی رہتی ہیں۔ یعنی مزاج ہمارا، ڈگریاں ہم لے لیتے ہیں اور اپنے اوپر ہم ایک لیبل چڑھا لیتے ہیں کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں، لیکن مزاج ہمارا وہی ہوتا ہے۔ ہر کے نفس کمتر از فرعون نیس، پورا آؤن مارا آؤن نیس۔ اور روم نے فرمایا تھا کہ ہم اوپر سے لبادہ کچھ بھی اوڑھ لیں لیکن وہ ہمارے اندر کی جو نفس کی فرعونیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تعلیم ہماری تربیت کرتا ہے اس نفس کو، اور اس نفس کی تربیت کرتا ہے کہ ہماری وہ تمام رضائع چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو بچوں پر کتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں غلام نہیں ہیں، لیکن یہ بچہ غلام بن کر آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت پر قربان جائے۔
وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ اکبر. یعنی رب کائنات نے جو قرآن کے اندر کتاب توحید کے اندر اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، وہی اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں، میں ایسے ہزاروں آزادیاں اس غلامی پر قربان کرتا ہوں. میں یہاں پر غلام رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ شفقت، محبت، پیار. اور وہ شخصیت کون ہے؟ پورے قرآن کے اندر ایک صحابی رسول کا نام بائی نیم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. ان کا بیٹا ہوا اسامہ بن زید. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا منظر دیکھا کہ حضور باہر تشریف لا رہے، ایک کندھے پہ لخت جگر شیر خدا، دوسرے کندھے پہ فرزند غلام آتا ہے. اور وہ منظر ہم نے دیکھا، وہ شفقت ہم نے دیکھی. کسی بھی اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین سے کم ان کو محبت نہیں عطا فرمائی. اور حضرت زید بن حارثہ سے تو اتنے خوش ہوئے کہ حضور باہر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں سنو، آج سے زید میرا بیٹا. فرمایا آج سے زید میرا متبنہ ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے. تو حضرات گرامی یہ شفقتیں، یہ محبتیں، یہ پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور پھر ایک ایسی فوج تیار ہوئی، ایسا لشکر جبار تیار ہوا کہ بحمدللہ تبارک و تعالی تمام عرب نے بھی دیکھا کہ سارا عرب بھی جب کھڑا ہو گیا اور خندق کھودنی پڑی تو اس خندق کو بھی کھود کر کے صحابہ کرام حضور کے ساتھ کھڑے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کوئی حرص نہیں تھا، کوئی ہوس نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھی. یہ تو بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن یہ سب کچھ قربان کر کے گئے ہوئے تھی. وہ حضور کی محبت و شفقت و پیار تھا جس کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا جو ہے حضور علیہ السلام کے تابع ہو گئی. تو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، بچوں سے محبت کے اعتبار سے لیکن سختی بھی ایک حد تک کرنی چاہیے. سختی بھی ایک مزاج ہے. میں برطانیہ کے اندر گیا تو برطانیہ میں خاص طور پر اس وقت پریشان ہیں ڈاکٹر صاحب برطانیہ والے کہ بھئی ہم نے تو بالکل جو ہے وہ سختی کو اسکولوں میں ہر جگہ بند کیا ہوا ہے. اب ایسی نوعیت آ گئی ہے کہ بچوں نے اسکولوں کے اندر وہ حرکتیں کی ہیں اور اس قسم کے معاملات کی ہیں اساتذہ کے ساتھ کہ وہ بھی مجبور ہو گئے اپنے قانون کو تبدیل کرنے میں. وہ بھی اصل کی طرف آ رہے ہیں، فطرت کی طرف آ رہے ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ ہے ان کی ساری چیزیں، لیکن کہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ مکمل نہیں ہوگی جب تک ان تمام چیزوں کو جو عمر لاس کو شامل نہیں کیا جائے گا. سختی بھی ہونی چاہیے مزاج کے اندر، ایک والدین کا ایک روب دبدبا وقار بھی ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر محبت و شفقت جو ہے اس کا غلبہ ہونا چاہیے. بچپن کے اندر عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو زیادہ بھی دبایا جائے تو اس سے بھی بچے کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. میں نے میرے استاد گرامی ان کے ہاتھ میں میرا بچپن گزرا ہے، استاد العلماء علامہ محمد حسن طالب صاحب رحمۃ اللہ کی تعالیٰ کی شریف باغ میں نے پڑھا ہے. بچپن میں حفظ کیا کرتا تھا تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ میں تمہیں بیٹھا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. اپنے پیسوں سے انہوں نے بیٹ ہمیں خرید کے دیا اور کرکٹ کھلایا کرتے تھے. اور اس کے باوجود عالم دین بھی بہت بڑے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کبھی بیٹھے ہوتے ہم فرماتے تھے کہ بیٹا اگر میں یوں گھوم کے دیکھنا چاہوں دیکھو خالی تمہارا ذہن پہلے سے جائے کہ میں کیا کیا چیز مانگ سکتا ہوں، تمہارا ذہن میرے سے بھی آگے کام کر رہا ہوں. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے.